میرا نام ناصر ہے۔ ہم تین بھائی اور دو بہنیں ہیں۔ بڑے بھائی کا نام ذیشان ہے اور چھوٹے کا نام سلیمان۔ میں نے ابتدائی کلاس کے بعد اسکول جانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ والد صاحب کی وفات تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں لاہور میں ایک ہوٹل پر کام کرتا تھا۔ نیک نیتی اور ایمانداری کی وجہ سے میرا مالک مجھ سے بہت خوش تھا اور ہوٹل کے تمام امور میری ہی ذمہ داری تھے۔ مطلب ان کے بعد میں ہی سب کچھ سنبھالتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن صبح سویرے کاؤنٹر پر بیٹھا گرم گرم چائے پی رہا تھا۔ اچانک ایک نرم اور کوئل جیسی آواز نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس نے کہا، سنیے جی، میرا موبائل ذرا چارجنگ پر لگا دیں، میں پیپر دے کر آؤں۔ پیپر کے بعد اپنا موبائل آپ سے لے لوں گی۔ ویسے بھی امتحان سینٹر میں موبائل استعمال کرنا الاؤ نہیں۔ ایک لمحے کے لیے میں اس کی سریلی آواز کی دھن میں کھو سا گیا، لیکن پھر جلد ہی خود کو سنبھال لیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی اجنبی لڑکی سے بات نہیں کی۔ محبت کے بارے میں ضرور سوچا تھا، مگر جس حالت میں تھا اس میں محبت کا تصور کرنا بھی مجھے گناہ لگتا تھا، کیونکہ کندھوں پر بہت بڑا بوجھ تھا۔ بڑا بھائی آوارہ قسم کا تھا، اسے گھر گرہستی کی کوئی فکر نہیں تھی۔ کافی ذہنی کشمکش کے بعد میں نے دل ہی دل میں اسے اپنا لینے کے لیے خود کو گرین سگنل دے دیا۔ مجھے خود حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب مجھے کیا ہو گیا، نہ جانے وہ کہاں سے آئی اور میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن نے اس کا نمبر نکالنے کی طرف مائل کر لیا، لیکن جب میں نے اس کا موبائل آن کر کے اپنے نمبر پر مس کال دینے کی زحمت کی تو میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ ناانصافی ہے، یہ گناہ ہے۔ کافی دیر ضمیر اور انا کی جنگ ہوتی رہی، پھر پیار کے مقابلے میں ضمیر ہار گیا اور انا جیت گئی۔ اس طرح میں نے اپنے نمبر پر مس کال دے کر اس اجنبی حسینہ کا نمبر نکال لیا۔ پھر وہ آئی اور میری حالت پہلے سے بھی بدتر کر گئی۔ میری بے چینی میں اضافہ کر کے میرا سکون غارت کر گئی۔ دل کو تسلی دینے کے لیے میں نے سوچا جب وہ دوبارہ آئے گی تو میں اسے اپنے دل کی بات کہہ دوں گا، مگر وہ نہ آئی، کیونکہ اس دن اس کا آخری پیپر تھا اور وہ میٹرک کے پیپر دے رہی تھی۔ آخر کب تک انتظار کرتا؟ اچانک خیال آیا کہ اس کا نمبر تو محفوظ ہے۔ یہ بات یاد آتے ہی میرا دل خوشی سے بھر گیا اور میں نے فوراً اس کا نمبر ڈائل کر دیا، لیکن اگلے ہی لمحے نو کا بٹن دبا دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ نہ جانے وہ بڑے لوگ ہوں گے، کہیں مجھے یہاں سے اٹھوا نہ دیں اور عشق کے چکروں میں میرا روزگار بھی نہ جاتا رہے۔ میرے دل میں ایک ڈر سا بیٹھ گیا اور میں اس کا نمبر ملانے کی ہمت نہ کر سکا۔ ایک ہفتے تک میں اسی کشمکش میں رہا، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر کار میں نے تمام حوصلہ جمع کر کے اس کا نمبر ملا ہی لیا۔ اگلے ہی پل دوسری طرف سے نرم سی آواز نے میرا استقبال کیا۔ تقریباً 30 سیکنڈ تک وہ ہیلو ہیلو کرتی رہی اور میں انجان بن کر اس کی آواز سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ میری طرف سے مسلسل خاموشی رہی، پھر اس نے کال بند کر دی۔ کال کرتے ہی میرے موبائل پر SMS کی بیل بجی۔ پیغام انگریزی میں تھا، جسے میں پڑھنے سے بالکل قاصر تھا۔ اسی طرح کئی پیغامات آنے لگے، مگر نہ میں انہیں پڑھ سکا اور نہ کوئی جواب دے سکا۔ اگلے دن میں نے اسے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جب میں نے کال ملائی تو اس نے نمبر مصروف کر دیا، دوبارہ ملایا تو فون بند۔ تھوڑی دیر بعد اسی نمبر سے کال واپس آ گئی۔ میں نے اوکے کا بٹن دبایا اور موبائل کان سے لگا لیا۔ اس دفعہ بھی وہی نرم آواز، وہی لہجہ اور وہی ملے جلے تاثرات تھے جو آواز کی صورت میں میرے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ میں اب بھی بات کرنے کی ہمت نہ کر پا رہا تھا۔ پھر کیا تھا، میرے لبوں سے بھی ہیلو ہیلو کے الفاظ آزاد ہو گئے۔ میرا ہیلو سنتے ہی اس نے سوالوں کی بچھاڑ کر دی کہ تم کون ہو اور کیوں پچھلے کئی دنوں سے میری پریشانی کی وجہ بنے ہو۔ میں نے اپنے گزشتہ رویے پر معافی مانگی اور اسے ساری صورتحال بتا دی۔ جب میں اپنا حال دل اس کے سامنے کھول کر بیان کرنے لگا تو اس نے ایک لفظ سنے بغیر ہی کال ڈراپ کر دی اور فون بند ہو گیا۔ میں مسلسل کوشش کرتا رہا، مگر مایوس ہو کر موبائل جیب میں ڈال لیا۔ پھر اسی رات اس نے کال کی اور اگلے دن بات کرنے کا کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ رات بہت بے چینی سے گزری، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے نماز پڑھی اور اپنے رب سے اپنی بھلائی کی دعا کی۔ تقریباً 11-12 بجے کے درمیان میرا فون بجا اور کال اسی اجنبی محبوبہ کی تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ اس دن جلدی میں وہ مجھے شکریہ تک نہ کہہ سکی، جس کا اسے بہت دکھ تھا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیسی ہو اور پیپر کیسے ہوئے؟ اس نے کہا اللہ کے فضل سے سب ٹھیک ہے اور امتحان بھی اچھے رہے۔ پھر اس نے پوچھا آپ سنائے کیسے ہو؟ وہ اتنی جذباتی تھی کہ اس نے یہ بھی نہ پوچھا کہ نمبر کہاں سے لیا۔ میں نے کہا جب سے آپ سے ملا ہوں ٹھیک نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے تو بالکل ٹھیک تھا۔ وہ مسکرانے لگی اور مسکراتے ہوئے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا نام بلبل تھا۔ گھر آنے جانے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہوا اور 3 گھنٹے تک ہماری بات ہوتی رہی۔
پہلی گفتگو میں ہم ایک دوسرے کے قریب آ چکے تھے۔ یوں 6 مہینوں کے دوران ہماری دوستی پیار میں بدل گئی اور اس دوران ہماری دوبارہ ملاقات بھی ہوئی۔ بلبل تو میری دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کے پاپا امریکہ میں ہوتے تھے جبکہ بلبل اپنی امی اور ماموں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ مجھے کام چھوڑنے اور اپنے علاقے میں کام پر لگوانے کو کہا، مگر میں ہر دفعہ ٹال دیتا کیونکہ میں اپنے مالک سے بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح پیار دیا اور میں اس وقت کام پر آیا تھا جب میری عمر کھلونوں سے کھیلنے کی تھی۔ وقت آوارہ پنچھی کی طرح پڑ لگا کر اٹھتا رہا۔ ہم روز ملتے اور فون پر لمبی لمبی باتیں کرتے۔ اس کی مجھ سے دوستی کی ایک وجہ میرا توتلا پن بھی تھا۔ وہ مجھ سے میرے بارے میں کوئی بات پوچھتی تو میں اپنی دیہاتی زبان میں جواب دیتا اور وہ ہنس ہنس کر پاگل ہو جاتی۔ وہ کہتی، اگر تم توتلے نہ بولتے تو میں کبھی تم سے دوستی نہ کرتی۔ مجھے تمہارا توتلا بولنا بہت اچھا لگتا ہے۔ دل کرتا ہے کہ تم بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ ہمارے دن رات میں اور رات دن میں شمار ہونے لگے۔ بلبل کو میری آنکھیں بہت پسند تھی۔ وہ اکثر میری آنکھوں کو چومتی اور مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کو کہتی کہ بس بولتے جاؤ اور میں سنتی رہوں۔ وہ کہتی کاش وقت یہیں رک جائے اور یہ منظر میرے سامنے ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، مگر قانون قدرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم ایک دوسرے کو الوداع کہنا ہی پڑتا۔ میں خود پر فخر کرتا تھا کہ میری محبوبہ انتہا کی پیاری ہونے کے ساتھ ساتھ با اخلاق بھی ہے۔ میں غریب تھا لیکن شاید میری وجہ سے اس کے دل میں غریبوں کے لیے بہت محبت تھی۔ اس نے کئی دفعہ مجھے نقد پیسے اور قیمتی تحفے دینے کی کوشش کی، مگر میں ہر دفعہ منع کر دیتا۔ ہماری محبت ندی کے پانی کی طرح پاک اور شفاف تھی۔ بلبل آزاد خیال لڑکی تھی۔ اس نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا اور مجھے بھی اس پر پورا اعتماد تھا۔ ایک دن اس نے کہا، جان تیار رہنا، آج میں تمہیں اپنی امی سے ملوانے کے لیے لے جاؤں گی۔ یہ سن کر مجھے اس سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا۔ دوپہر کو وہ ہوٹل آئی اور چلنے کو کہا۔ میں نے تمام کام نائب کو سمجھا دیے کیونکہ صاحب کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے۔ بلبل اپنے ڈرائیور کے ساتھ نئی گاڑی میں آئی اور بتا رہی تھی کہ پہلے ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی مگر اب اس نے اپنے لیے نئی گاڑی لے لی ہے۔ میں نے اسے مبارکباد دی۔ باتوں باتوں میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ آج میں نے بہت اعلیٰ لباس پہن رکھا تھا۔ بلبل کی امی بہت پیار کرنے والی خاتون تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سمجھا، بہت پیار کیا اور میری بھرپور خاطر تواضع کی۔ پھر میں اکثر مہینے میں 1-2 دفعہ بلبل کے گھر کا چکر لگاتا۔ زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں تو زندگی جنت کی طرح لگتی ہے۔ میری زندگی بھی بلبل کے ساتھ جنت بن گئی۔ ہمیں خوابوں میں بھی ایک دوسرے سے الگ ہو کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ ہم نے ہمیشہ ایک ساتھ رہنے اور جلدی ایک ہونے کا عزم کر لیا۔ انتظار سے بلبل کے پاپا کا تھا۔ بلبل کہتی تھی میں منا لوں گی، مگر وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا تھا۔ کہتے ہیں کہ برا وقت بتا کر نہیں آتا، بالکل اسی طرح دن کے وقت یہ بری خبر ملی کہ صاحب اپنی تمام جمع پونجی کے ساتھ سعودیہ روانہ ہو گئے اور میں لاوارث ہو کر رہ گیا۔ میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا ورنہ شاید مجھے اچھی نوکری مل جاتی۔ اسی حالت میں مجھے بلبل جان کی یاد آئی۔ میں نے سوچا اسے بات کرتا ہوں۔ رات کے 11 بجے میں نے بلبل کو کال کی۔ نہ جانے کتنی کالز کی مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ بلبل کا گھر یہاں سے کافی دور تھا۔ گرمیوں کے دن تھے۔ میں نے سوچا یہی پارک میں رات گزار لیتا ہوں، کل اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب نکال دے گا۔ گاڑیوں کے شور اور انجان جگہ پر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا فون 2 ماہ کی تنخواہ سمیت غائب تھا۔ مجھ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی۔ میرے پاس بلبل کا نمبر تو تھا مگر رابطے کا کوئی ذریعہ نہ رہا۔ میں ہوٹل کی جگہ پر گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کیونکہ اس جگہ سے میری گہری وابستگی تھی۔ میں یہیں پروان چڑھا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ماں جیسی تھی مگر افسوس اب مجھے اسے خیر آباد کہنا تھا۔ لاہور چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ یہاں میری دل کی دنیا آباد تھی۔ انہی کے حالات میں میں نے بلبل کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ جب وہاں پہنچا تو گیٹ بند تھا۔ قریب ایک دکان والے سے پوچھا تو اس نے بتایا وہ لوگ تو یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ کرائے کا گھر تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل پھٹنے لگا اور سر چکرانے لگا۔ جیسے تیسے میں نے خود کو سنبھالا اور وہاں سے چل پڑا۔ آج کا سورج شاید میرے لیے تپ رہا تھا۔ شہر سنسان لگ رہا تھا۔ میں 2 ہفتے پاگلوں کی طرح بلبل کو ڈھونڈتا رہا مگر ناکام رہا۔ آخر مایوسی کی حالت میں اپنے شہر جانے والی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سارے راستے محبوبہ کی یاد میں آنسو بہاتا رہا۔ سوچتا رہا نہ جانے وہ کس حال میں ہوگی۔ وہ تو میرے بنا ایک پل بھی نہیں رہ پاتی تھی۔ گھر پہنچ کر گھر والوں کو بتایا کہ صاحب بیرون ملک چلے گئے ہیں۔
اس کے بعد میں 6 مہینے تک چارپائی کا ہو کر رہ گیا۔ میں مر جاتا مگر میرا دل کہتا تھا بلبل کی دعاؤں نے مجھے بچا رکھا ہے۔ پھر دوستوں کی مدد سے ایک کریانہ اسٹور بنا لیا مگر بلبل کی یاد کم نہ ہوئی، یہاں تک کہ میں سگریٹ نوشی کا عادی ہو گیا۔ میں ہر مہینے لاہور آتا اور بلبل کو مشہور پارک اور ہوٹلوں میں تلاش کرتا۔ گھر والوں نے بہت زور دیا کہ شادی کر لو مگر میں بلبل سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکا اور مسلسل انکار کرتا رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں تھک گیا مگر اس کی یادیں اور وعدے مجھے پھر تازہ دم کر دیتے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا مگر بلبل کی محبت میرے اندر ویسی ہی جوان رہی۔ میں گھر واپس آ کر خود کو روزمرہ کے کاموں میں مصروف کر لیا۔ کچھ دن بعد میرے کزن کا لاہور میں انٹرویو تھا۔ اس نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ ہمارا آپس میں گہرا تعلق تھا، اس سے میں مان گیا۔ لاہور پہنچ کر گزرا ہوا وقت فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ میری حالت گہر ہونے لگی اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ ہم 2 دن لاہور میں رہے، میری طبیعت خراب رہی۔ جب واپسی کا وقت آیا تو کزن ماجد نے کہا لاہور تو قسمت سے آتے ہیں، چلو داتا صاحب کے مزار پر حاضری دے لیتے ہیں۔ دربار پر حاضری کے بعد ہم باہر آئے تو میں صحن میں بیٹھ گیا۔ لوگوں کی بھیڑ میں مجھے ایک ایسا چہرہ دکھائی دیا جو میرے دل میں نقش تھا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے میری طرف دیکھا۔ جب ہم آمنے سامنے ہوئے تو اس کے گورے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں شکوے تھے۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے اس کا مجرم میں ہی ہوں۔ اسے مجھے ایک برآمدے میں آنے کا اشارہ کیا۔ میں کزن کو انتظار کا کہہ کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ برآمدے میں خاموشی چھا گئی جسے کچھ دیر بعد بلبل کی سسکیوں نے توڑا۔ پھر وہ بولی ناصر، کیا یہی تمہارا پیار تھا؟ مجھے یوں اکیلا چھوڑ گئے؟ ذرا بھی نہ سوچا کہ میں تمہارے بنا کیسے جیوں گی؟ مجھے شاید شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں نے 7 سال پہلے نوکری ختم ہونے، موبائل کے گم ہونے، سب کچھ بتا دیا اور یہ بھی کہا کہ آج 28 سال کی عمر میں بھی میں نے شادی نہیں کی کیونکہ میں تم سے کیا ہوا وعدہ آج بھی نبھا رہا ہوں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بولی بس کرو، چپ ہو جاؤ۔ دل ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ تم بے وفا نہیں ہو سکتے۔ پھر بہت باتوں کے بعد میں نے پوچھا کیا تم نے مجھے یاد کیا؟ پھر وہ رونے لگی اور کہنے لگی میں نے ہر پل تمہیں یاد کیا ہے، آج بھی تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میری امی نے تمہارا بہت انتظار کیا، پھر میرے کئی رشتے آئے، میں انکار کرتی رہی مگر والدین کی عزت کی خاطر مجھے قربانی دینی ہی پڑی اور شادی پر راضی ہونا پڑا۔ شادی کے بعد ایک حقیقت سامنے آئی۔ میرے شوہر نے بتایا کہ جس ہوٹل میں تم کام کرتے تھے وہ میرے ابو نے بند کروایا تھا۔ مالک کو پیسے دے کر تمہیں گاؤں بھجوایا اور ہمیں نیا گھر لے جا کر بسا دیا تاکہ تم کبھی مجھے تلاش نہ کر سکو۔ میرے ابو تمہاری غربت کی وجہ سے اس رشتے کے خلاف تھے۔ میری ماں یہ سب نہیں چاہتی تھی مگر مجبور تھی۔ یہ جان کر میری زندگی برباد ہو گئی۔ میرے شوہر سے میری بن نہ سکی۔ دوسرے سال اس نے مجھے طلاق دے دی اور بیرون ملک چلا گیا۔ جب میرے ابو کو طلاق کا پتہ چلا تو وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے۔ 1 سال میں اسی تکلیف میں رہی۔ پھر میں نے تمہیں تلاش کرنا شروع کیا اور آج دعاؤں کے بعد تم مل گئے۔ یہ کہہ کر وہ رو پڑی۔ یہ سب سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ پھر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ میرے گھر والوں اور بلبل کی ماں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آج اس بات کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میں لاہور میں ایک بڑا ریسٹورینٹ چلا رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا ہے۔ آج ہمیں خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔